السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ معزز ناظرین و سامعین، علامہ لاہوتی پر اسراری وظائف کی ایپیسوڈ نمبر 4 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو علامہ لاہوتی پر اسراری کے آزمودہ وظائف جو گھریلو الجھنوں کا آخری حل ثابت ہوئے اس کے بارے میں بتائیں، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اور اس میں آپ کے لیے کوئی خیر کی راہ نکلتی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، اور اگر آپ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لینا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا آپ کی کوئی گھریلو الجھن ہے جو حل نہیں ہو رہی، اس کے حل کے لیے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ ہم شب جمعہ کے ہونے والے درس میں آپ کے لیے ضرور دعا کروائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے علامہ لاہوتی پر اسراری وظیفے کی طرف۔ یہ جولائی 2010 کی بات ہے۔ میں رات کے آخری پہر قبرستان پہنچا۔ کیا خوب سناٹا، ہر طرف تنہائی ہو کا عجیب عالم تھا۔ جنات اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جنات کے بچے مجھے چھیڑنے کے لیے دوڑے، کیونکہ آخر بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کے ہوں، جانوروں کے یا پھر جن کے۔ ان کے مزاج میں شرارت ہوتی ہے۔ ایک بچہ دوسرے سے کہنے لگا، آؤ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور اس کو گراتے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا، نہیں، اس کے سر میں مکہ مارتے ہیں۔ ہر بچے کو کوئی نہ کوئی شرارت سوجھ رہی تھی۔ وہ ہنستے، کھیلتے، اچھلتے، کودتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ دور ہی سے ایک بوڑھی جنی نے بچوں کو ڈانٹا اور کہا، خیال کرو، یہ حزب الباہر کا عالم ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ یہ سنتے ہی بچے ایسے بھاگے جیسے کوا پتھر سے بھاگتا ہے۔ حزب الباہر کی بات چلی تو میں نے حزب الباہر کا چلا کیا، کیونکہ حاجی صاحب اور صحابی بابا کی سرپرستی، توجہ اور شفقت میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے 9 چندی جمعرات سے اس عمل کو شروع کرنے کا فرمایا۔ میں نے 9 چندی جمعرات کو 2 کفن کی چادریں، ایک سفید ٹوپی، بہت سی خوشبو، بڑا سا لوہے کا برتن جس میں مکمل 18 کلو سرسوں کا تیل آ جائے اور اس میں گلاب، چنبیلی اور رات کی رانی کی تیز خوشبو ڈالی، اور ساتھ ایک بڑی سی بتی ڈالی جس کی لمبائی تقریباً 5 میٹر تھی۔ میں نے 5 فٹ گہرا، 5 فٹ چوڑا مٹی کا ایک گڑھا کھودا اور کھود کر اس تیل کے برتن اور بتی کا چراغ جلایا اور حالت کفن میں بیٹھ گیا۔ روزانہ حزب الباہر 5555 بار پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 بہت بڑے اور موٹے سانپ میرے ارد گرد ہر وقت رہتے۔ وہ بظاہر تو سانپ تھے، لیکن دراصل وہ جنات تھے جو کہ حفاظت کے لیے مقرر تھے۔ چونکہ یہ عمل جلالی ہے، پڑھتے ہوئے ساتھ بارش کا پانی، جسے مجھے چسکی چسکی اس لیے پینا تھا کہ منہ میں لعاب خشک ہو کر عمل کی حدت اور حرارت کی وجہ سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس آگ کو یا تو زمزم کا پانی یا پھر بارش کا پانی ختم کر سکتا ہے۔ ہاں، اتنی اجازت ضرور تھی کہ اس گڑھے کی دیوار سے ٹیک لگا سکتے ہیں۔ حزب الباہر میرے خیال میں اس کا عمل صرف جنات ہی کرا سکتے ہیں، اگر کوئی مخلصین جنات میسر ہوں، کیونکہ جن کسی عمل و غیر سے قابو میں نہیں آتا، بلکہ جن موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع ملتے ہی وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، اگر بڑوں کی برکت سے جنات سے دوستی ہو جائے، یا میری طرح جسے بچپن سے جن محبوب رکھتے ہوں، بلکہ مجھے پر تو جن عاشق ہیں، تو ایسے شخص کے لیے عمل کرنا کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ دوران عمل چڑیلوں، دیو، جنات، پریوں اور لاہوتی، ناسوتی، ملکوتی، جبروتی مخلوق کے طرح طرح کے شدید حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حزب الباہر کے عامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پڑھ ضرور لیتے ہیں، لیکن عامل ہونا بہت دور کی بات ہے۔ مجھے اپنی مطلوبہ تعداد اس گڑھے میں حالت کفن میں پورا کرنا تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں حزب الباہر کے بے شمار عمل کرنے والوں کو یا زندگی سے یا شعور سے یا پھر رزق یا اولاد سے ہاتھ دھوتے دیکھا۔ عمل کے ٹھیک 7ویں دن ایک ایسا ہولناک منظر میرے سامنے آیا۔ اگر میرے ارد گرد جنات سانپ کا پہرا اور میری پشت پر بڑے طاقتور جن کا ہاتھ اور سب سے بڑھ کر حفاظت الہی کا ساتھ نہ ہوتا، یقیناً مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔
واقعہ کچھ یوں ہوا، پڑھتے پڑھتے مجھے محسوس ہوا کہ ایک جنگل ہے، 2 میاں بیوی ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی نے میاں کو کوسنا شروع کر دیا، تو کماتا نہیں، حج حرام ہے، سارا دن گھر پڑا رہتا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، لباس نہیں، گھر کی چھت نہیں، نیچے کا فرش نہیں۔ اس طرح کی سخت تلخ باتیں ہو رہی تھی۔ میاں پہلے تو تھوڑی دیر سنتا رہا، پھر اسے بھی غصہ آ گیا، پھر اس نے بھی بولنا شروع کیا اور غلیظ اور گندی زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ اور پھر تھوڑی دیر میں میاں نے قریبی درخت سے شاخ توڑی اور اس سے بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، پھر بچوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میاں بچوں کو بھی مار رہا تھا، بچے لہو لہان ہو کر مسلسل گرتے جا رہے تھے، وہ مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ لکڑیاں اتنی اکٹھی کی نامعلوم کیا بلا تھی۔ لکڑیوں کو پھر آگ لگائی اور پھر اس نے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک کوہرام، چیخ و پکار، جلنے کی سخت بدبو، ہیبت ناک منظر جو گمان اور الفاظ سے بالا تر۔ انسانی عقل، شعور، احساس و ادراک اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب سارے بچے ختم ہو گئے تو پھر اس نے بیوی کو بھی اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ اب وہ ظالم میاں اپنی بیوی بچوں کو خوشی سے جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے ان کی راکھ بنانے کے لیے جنگل کی سوکھی پتلی شاخیں اس آگ کے الاوے کے لیے ڈالنا شروع کر دی۔ اب اس نے الاوے کے گرد چکر لگاتے ہوئے جھومنا شروع کر دیا۔ وہ کسی نامعلوم آواز میں بھی باتیں بھی کر رہا تھا اور کہہ کے بھی لگا رہا تھا۔ یہ منظر بہت طویل دیر تک جاری رہا۔ میں منظر بھی دیکھ رہا تھا اور مسلسل حزب البحر پڑھ رہا تھا۔ مجھے میرے مخلص جن دوستوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو ڈرانے، بھگانے اور پریشان کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی جائے گی اور حیرت انگیز منظر دکھائے جائیں گے۔ بس اپنے آپ کو اعصاب اور خیال کے اعتبار سے مضبوط رکھنا۔ اگر تھوڑا سا بھی جھٹکا لگا اور ڈر گئے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب میں یہ سب منظر دیکھ بھی رہا تھا اور مجھے جنات دوستوں کی ہدایات بھی یاد آ رہی تھی۔ اور پھر اس وحشی کے کہہ کے آگ کے الاوے کے ارد گرد اس کا جھومنا، آگ کے اندر مسلسل بیوی بچوں کے جلنے، گلنے، سڑنے اور کھوپڑیوں کے سڑنے کی آوازیں۔ یکایک وہ وحشی رک گیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، سب جل گئے، ابھی ایک شخص باقی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ علامہ پر اسراری نام لے کر مجھے تلاش کرنے لگا۔ کبھی جنگل کے اس کونے، کبھی دوسرے کونے، پھر آگ کی طرف آتا اور لکڑیاں اکٹھی کرتا، میرا نام لیتا۔ آگ بھڑک رہی تھی، شعلہ تیز ہو رہے تھے، آگ کی گرمی کی شدت اور حدت میں گڑھے میں محسوس کر رہا تھا۔ کفن کی چادریں، میرا جسم پسینہ پسینہ، مٹی بھیگ گئی، پسینے کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے جیسے بارش کا پانی۔ بہت دیر وہ مجھے تلاش کرتا رہا، آخر کار مجھ پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے وحشیانہ انداز سے کہکا لگایا اور مجھے دور سے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ اب وہ جس تیزی سے میرے قریب آ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت، اس کے کہکوں سے وحشت، اس کی چال ڈھال انداز سب قاتلانہ۔ مجھے احساس تک نہیں تھا کہ اتنا بڑا خوف آ سکتا ہے، لیکن ایک پل میں حاجی صاحب کی آواز میرے کانوں میں گونی، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ عمل سے ہٹانا چاہتا ہے، تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر تھوڑا سا بھی چونک گئے تو یہ کامیاب ہو جائے گا اور تم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یقین جانیے، اگر یہ لفظ میرے کانوں میں پڑتے ہی میں اپنے مکمل ہوش و حواس اور جوش کی مکمل طاقت کے ساتھ حزب البحر پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب آیا اور اس نے مجھے پکڑنا چاہا، میں مطمئن بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ میری طرف بڑھے، مجھے شعوری طور پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، چونکہ نہ میں چونکا اور نہ ڈرا، بلکہ 100% مطمئن سامنے پڑے چراغ کی لو پر نظر جمائے اپنا عمل جاری کیے ہوئے تھا۔ کیونکہ سارا منظر میں اس چراغ کی لو میں دیکھ رہا تھا، وہ وحشی پیچھے ہٹ گیا اور شکست اور ناکامی سے نیچے گر پڑا۔ کہنے لگا، ہمارا پہلا وار تجھ سے خطا گیا، ٹھیک ہے تجھ سے نمٹ لیں گے،
میں روزانہ حزب البحر کے مطلوبہ عمل کو کر رہا تھا۔ ایسے انوکھے، انجانے، خوفزدہ کرنے والے طرح طرح کے منظر دیکھ رہا تھا۔ 40 دن میں نے اس گھڑے میں گزارے۔ ہر روز نیا تماشا، ہر روز نئی کہانی، نئی داستان ہوتی تھی۔ اگر میں آپ کو روز کی کہانیاں بتانا شروع کر دوں تو میرے صرف ایک چلے پر پوری کتاب بن سکتی ہے، اور باتیں بھی ایسی انوکھی ہوں گی، عام انسان تو دور کی بات، بڑے بڑے وہ عامل جو شاید کبھی کوئی عمل کر کے کسی مقصد تک پہنچے ہوں، یا انہیں کبھی کوئی منظر اس طرح نظر آ رہا ہو، کبھی بھی میری بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ ویسے بھی جب سے میں نے اپنی زندگی کے انوکھے لاہوتی پراسراری واقعات لکھنا شروع کیے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ 100% حقیقت، بلکہ حقیقتوں میں سے بھی بڑی حقیقتیں ہیں۔ مجھے ایک بات کی خوشی ضرور ہے کہ میری زندگی کے آزمودہ بتائے ہوئے وظائف اور تجربات سے عبقری کے لاکھوں قارئین کو بہت نفع ہو رہا ہے۔ میں نے 40 دن حزب البحر کا عمل کیا۔ اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ چند واقعات آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یوں ہوا، ایک چونٹی میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی، میں انگلی سے اسے دور کرتا، پھر چڑھتی، پھر دور کرتا، پھر چڑھتی۔ میں نے اپنی توجہ وظیفے کی طرف کرنا چاہتا تھا، باوجود توجہ کے بار بار میری توجہ ہٹ رہی تھی۔ پھر توجہ اس طرف کرتا، پھر ہٹ جاتی۔ کوئی طاقت ایسی تھی جو مجھے عاجز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں عاجز نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا جسم بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن اب وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ میری طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن درمیان میں کوئی نورانی دیوار اسے میرے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ اب اس کا جسم اور بڑھتے بڑھتے ایک بڑی چڑیا کے برابر ہو گیا۔ جسم کا بڑھنا اور اس کا میری طرف بڑھنا، یہ دونوں کیفیتیں جاری ہیں۔ جسم بڑھتے بڑھتے بلی کے برابر ہو گیا، اس کے غرانے کی آوازیں آنے لگی۔ جسم بڑھتے بڑھتے کتے کے برابر ہو گیا، حتیٰ کہ جسم ایک شیر اور ببر شیر کے برابر۔ ایسا خطرناک، اور اس کے جسم سے ایسی سخت بدبو کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسا ابھی قے آ جائے گی۔ طبیعت میں سخت بیزاری، بے چینی بڑھنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی تھی۔ ہر وقت بے چینی بڑھ رہی تھی، اور چونکی سے شیر کی طرف بڑھنے والا مسلسل جسم بڑھ رہا تھا اور میری طرف لپک رہا تھا۔ درمیان میں نورانی دیوار اس کو روک رہی تھی۔ اب میں وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا اور دیوار کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی دیوار ہے کہ اتنی خوفناک چیز اس کی وجہ سے میری طرف بڑھنے سے رہ رہی ہے۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں صحابی جن بابا کی مانوس آواز آئی، تمہیں یاد ہے اس 40 دن کے عمل سے پہلے تم نے مسلسل 40 دن بہت بڑی مقدار میں مال صدقہ کیا تھا؟ یاد رکھو، صدقہ جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ مستحقین کو تلاش کر کے دیا جائے گا، وہی صدقہ اسی طرح کی نورانی دیوار بن کر صدقہ دینے والے کے ارد گرد ہر وقت رہتا ہے۔ اسی طرح کے ہر حملہ آور سے صدقہ کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ بس یہ لفظ سننے تھے، مجھے سمجھ آ گیا۔ وہ جو میں نے 40 دن مسلسل غریب، مستحقین اور ایسے لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے تلاش کر کے روزانہ 4300 صدقہ کیا تھا، آج وہی صدقہ اس خونخوار بلا سے میری حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ علامہ لاہوتی صاحب نے ہمیں صدقے کے کرنے کا اور کس طرح کرنا چاہیے اس کا، اور اس کے بعد جو صدقہ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے ایک اشارہ کر دیا۔ خیر، وہ جسم اور بڑھ گیا، حتیٰ کہ گائیں تک پہنچ گیا۔ اب اس کی آوازیں اور تیز ہو گئی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، پھر اس کی زمین پر گرنے والی ہر جھاگ کا قطرہ شعلہ بن کر آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے منہ سے شعلہ نکلنا شروع ہوئے۔ اس کی حرارت میں محسوس کر رہا تھا، لیکن ان شعلوں کا نقصان مجھے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس صدقے کی نورانی دیوار میری حفاظت کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کا جسم ہاتھی بلکہ اونٹ سے بھی اونچا ہو گیا۔ اس کا جسم، میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ وہ 30 سے 40 فٹ جتنا بڑا ہو گیا۔ اس کی آوازیں بہت بھیانک، خوفناک اور تیز تھیں۔
مجبوراً مجھے اپنے کانوں میں انگلیاں کھوسنی پڑیں۔ آخر اس نے کہنا شروع کر دیا، مجھ سے بچنا ہے تو حزب الباہر پڑھنا چھوڑ دو۔ میں نے پڑھنا نہ چھوڑا۔ میں توجہ دھیان سے حزب الباہر پڑھ رہا تھا۔ ادھر میں توجہ دھیان بڑھاتا، ادھر اس کا چنگاڑنا، گرانا، آوازیں اور زیادہ بڑھتی۔ حزب الباہر چلے کا پارٹ 2۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یک منظر بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ دور سے میری مرحومہ والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت لباس میں تشریف لا رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں بجلی نما چھڑی ہے۔ وہ جس چیز کو مارتی ہیں وہ چیز خاک کستر ہو جاتی ہے۔ ان کی نورانی شکل اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ان کی محبت میں بیتے وہ لمحے ایسے یاد آئے کہ میں پل میں ان کی محبت میں ایسا کھو گیا کہ بس انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں اور جا کر ان کے قدموں میں لیٹ جاؤں یا وہ میرے قریب آ جائیں۔ انہوں نے اس خونخوار بلا کو دور سے ہی چھڑی ماری۔ وہ خونخوار بلا وہیں راکھ ہو گئی۔ میری بےتابی اور بڑھ گئی اور اندر ہی اندر دل میں خیال جاں گزی ہونے لگا کہ ماں کی ذات کتنی محبت کرنے والی ہے۔ ان حالات میں بھی وہ میری محبت اور مجھے نہیں بھولی۔ اسی اثناء میں میری والدہ محترمہ میرے قریب آئی۔ میرے جی میں تھا کہ اڑ کر ان کے قدموں میں لیٹ جاؤں، لیکن دوبارہ پھر وہی آواز میرے کانوں میں گونجی، خیال کرنا یہ فریب کا نیا رنگ ہے، حرکت نہیں کرنی، توجہ نہیں کرنی۔ بس یہی فکرے میرے کانوں میں گونجے اور میں اس فریب کی تہ میں پہنچ گیا۔ میرے آنسو نکل گئے۔ اے کاش یہ حقیقت ہوتی، کہانی نہ ہوتی۔ میں اپنی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لیٹ جاتا۔ میں توجہ سے عمل کر رہا تھا۔ والدہ مرحومہ کے روپ میں وہ بلا بہت دیر تک مسکراتی مجھے دیکھتی رہی۔ 100% والدہ مرحومہ کی آواز میں وہ خونخوار بلا مجھے بلاتی اور پکارتی رہی۔ جب میں نے بالکل توجہ نہ کی تو ایک دم دھماکہ ہوا، زمین پھٹی، وہ چیز اس کے اندر گم ہو گئی۔ دور ایک آواز جسے صدائے باز گشت کہتے ہیں مجھے سنائی دی کہ تم ہمارے وار سے بچ گئے، ورنہ آج ہم تمہیں وہ سبق سکھاتے کہ تم یاد رکھتے۔ چراغ میرے سامنے مسلسل جل رہا تھا۔ اس کی رسی جل جاتی تو میں اونچی کر دیتا۔ تیل جل رہا تھا۔ میں مسلسل عمل پڑھ رہا تھا۔ عمل سے روکنے کے لیے انوکھی کہانیاں اور گرونے خوفناک منظر میرے سامنے لائے جا رہے تھے۔ 40ویں دن اچانک میں نے محسوس کیا کہ مجھے چراغ کا شعلہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ صرف بتی، تیل اور برتن نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ چراغ بجھ گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، حصار سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ آخر کیا کرتا کہ اسی سنا میں صحابی بابا، حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور دوسرے بڑے بڑے طاقتور جنات اور لاکھوں کروڑوں ان کے غلام و خدام پھولوں کے ہار لیے ہوئے میرے پاس تشریف لائے۔ چونکہ موسم سرما کا تھا، دن ڈوبنے کے قریب تھا، مجھے صحابی بابا نے گلے سے لگایا، مبارکباد دی، خوش ہوئے کہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے 313 موکلات میرے تابع ہو گئے۔ ہر موکل کے تابع 3,313,00,000 جنات ہیں۔ فرمایا اس عمل کی تاثیر زندگی بھر باقی رکھنے کے لیے تمہارے لیے گناہ کبیرہ، رزق حرام، جھوٹ سے پرہیز، نگاہوں کو پاک اور تنہائیوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے حزب الباہر سے استفادہ کرنے والے اور اس کے کمالات جن کا میں 100% عامل بن چکا تھا، اس کے عملیات و وظائف مجھے بتائے۔ اگر کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور وہ فیصلہ ناحق ہو تو وہ شخص خود حزب الباہر یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ لے، چند ہی دنوں میں وہ رہائی پا لے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رکاوٹ کا مسئلہ ناممکن حد تک پہنچ چکا ہو، وہ ہر نماز کے بعد انتہائی یقین اور توجہ کے ساتھ 41 یا 91 دن تک حزب الباہر پڑھیں۔ شادی کا ناممکن مسائل چند دنوں میں ممکن ہو جائیں گے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ شخص پہلے بہت مالدار تھا، دن بدلے سب کچھ لٹ گیا، ہر چیز برباد ہو گئی، کچھ باقی نہ بچا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہی عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا۔ چند دنوں میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک شخص کا نسل در نسل بہت بڑا دفینہ تھا۔ انہیں علامات محسوس ہو رہی تھی کہ ان کا خزانہ ہے۔ انہیں اپنی علامات کی مزید تائید ایک بہت بڑے صاحب کش سے بھی ہوئی۔ صاحب کش
بزرگ نے انہیں صدیوں سے دفن اس خزانے کی مقدار بتائی، چونکہ ہر خزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں، اور کہاوت مشہور ہے، وہ ایسے ہے جیسے خزانے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں یہی عمل دیا، اور ساتھ کچھ جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان جنات سے ان کا حق دلا دیں، ورنہ خزانہ بھی اکثر بربادی کا اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ عمل 123 دن کیا اور انہیں خزانہ مل گیا۔ آپ زندگی کی کسی مشکل میں مبتلا ہیں، ایسی مشکل جس کے بارے میں آپ نے یا لوگوں نے سوچ لیا کہ اس کا حل صرف موت ہی ہے، مایوس نہ ہو، حزب الباہر اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ مشکلات آپ سے ایسے دور ہو گئی جیسے آٹے میں سے بال۔ میری طرف سے سب کو حزب الباہر کی عام اجازت ہے۔ مجھے تو اس کے تجربات میں یہاں تک کمالات دیکھنے کو ملے ہیں، حج کو ترسنے والے سینکڑوں ایسے خواتین و حضرات جن کے لیے حج تو کیا، حج کا خواب بھی ایک خواب تھا، ان کو بار بار حج نصیب ہوا، اور اولاد چاہنے والے لاتعداد مایوس اجدواجی جوڑوں کو اولاد نرینہ کی دولت نصیب ہوئی، مفلس، تنگ دست، نادار امیر بن گئے، حالات کے پھنسے ہوئے خوشحال ہو گئے، ذلت میں ڈوبے ہوئے مکرم و معظم بن گئے، امتحان میں کامیابی والے اعلیٰ پوزیشنوں لے گئے، مقدمات میں ہارنے والے جیتنے والے بن گئے، بیماریوں میں مبتلا مایوس مریض صحت مند اور صحت یاب ہو گئے، بے حیثیت با حیثیت ہو گئے، صاحب ذلت صاحب عزت بن گئے، بے مراد با مراد بن گئے، میاں بیوی رکھی ہوئی ہو، جلے ہوئے گھر، خوشگوار ازدواجی زندگی سے مزین اور آراستہ ہو گئے، نافرمان اولاد فرما بردار بن گئی، عادات بد میں مبتلا افراد نیک بن گئے، نیکی لینے والا تسبیح چاہنے والا کبھی اس نے حزب الباہر اس ترتیب سے پڑھی ہو اور نفع نہ ہوا ہو۔ الغرض مجھے اپنے روحانی سفر میں کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں ملا کہ جس نے مکمل توجہ اور دھیان اور 100% یقین سے یہ عمل کیا ہو اور اس کو اس کے حیران کر دینے والے مشاہدات اور لاجواب فائدے حاصل نہ ہوئے ہوں۔ قائرین، آپ بھی کر سکتے ہیں اور اس عمل سے فوائد پا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساطرة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة،
إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجي إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين حامين عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين